اچھا ایک دیکھیں کچھ لوگوں نے بیویوں کو بتایا نہیں ہے، جیسا آپ نے بتایا ان کے مرنے کے بعد انتقال کے بعد پتہ چلا کہ بھائی انہوں نے دوسری شادی کی بھی ہے، تو اس پہ وہ گناہ گار تو نہیں ہوئے؟ گناہ گار اس لیے ہوں گے کہ شادی اعلانیہ ہوتی ہے، چھپ کے آپ شادی کر نہیں سکتے. ایک شخص کو نہیں بتایا جا رہا نا، باقی سب معاشرے کو اگر پتہ ہے. سرکار معاشرے کو بھی نہیں پتا ہوتا نا. یہ علماء نے اکثر 2-2 3-3 شادیاں کی ہوئی ہیں. اگر معاشرے کو بتانا فرض ہے معاشرے کو. اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ یہی رکیے گا، اگر میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نہیں بتا رہا اور شرعی طریقے سے میں نے شادی کی ہے تو نہیں، وہ شرعی شادی ہی نہیں ہے نا. کیسے؟ وہ اس لیے کہ جامع ترمذی میں اور سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے اور اعلان کا ہے. اعلان کا ہے؟ ہاں، اعلان کرنا ضروری ہے. اچھا دیکھیں اس میں کباہتیں کیا ہیں. آپ نے چھپا کے شادی کی، آپ مر جاتے ہیں تو کیا آپ کی اس بیوی کو حصہ ملے گا؟ شرعی طور پہ وراثت ملنا چاہیے، لیکن اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہے. اور اکثر ان علماء نے جو شادیاں کی نکاح نامہ ہوگا نا، نہیں ہوتا نا، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ نہیں بات کر رہا، میرا سوال یہی ہے کہ ہم شادی کے تمام پروٹوکول جو پاکستانی لاز ہیں وہ بھی پورے کریں اور شرعی لاز بھی پورے کریں اور چھپا لیں. نہیں چھپانا کہ یہ چھپا رہا ہوں. نہ چھپانا نہیں. پہلی بیوی سے چھپانا نہیں ہے. نہیں گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ جی گناہ گار ہوگا، گناہ گار ہوگا، بالکل گناہ گار ہوگا. اب اس طرف آ جائے، اتنا آپ حسن ظن نہ رکھیں. آپ شاید اسی طریقے سے ہی کریں گے جب آپ دوسری کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں نہیں کریں گے ہی نہیں آپ. نہیں جی. اچھا ٹھیک. نہیں جی. اچھا ٹھیک. آپ بتائیں. آپ نے اثر لے لیا اس کا مطلب میری باتوں کا. نہیں آپ بتائیں. اچھا ادھر آ جائے نا جی، آپ دوسری طرف چل پڑیں گے، واپس آ جائے. اسکپ کر دیا بڑے پیار سے علی بھائی نے. اچھا یہ جو دوسری شادی والا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کاغذی کارروائی، کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی ہوتی. میں آپ کو بالکل ببانگ دول یہ بات بتا رہا ہوں. لوگوں نے کی اور سرکار ان علماء نے ریٹن میں جو گورنمنٹ کے کاغذ ہیں نا، ان میں بیوی وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوتی. یہ میں آپ کو بتاؤں. وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے شرعی نکاح کیا، وہ شرعی نکاح کیا کیا ہوتا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر کے حق مہر کے عوض، اور وہ سارے علماء بٹھائے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیوز ان علماء کی موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریٹرن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پھر کاغذی کارروائی میں چیز آ جائے گی اور باہر نکل جائے. اب کمیٹی گھر میں مثلا سپوز میں کسی عالم دین کا نام لے کے بات کر لوں، اگر آپ اجازت دیں، کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی، چلیں چھوڑ دیں بغیر نام، پاکستان لیول کے ایک کوئی عالم دین جنہیں پوری دنیا جانتی ہے، ان کا بڑا فیم ہے اور بڑی عزت ہے، لوگ انہیں ایک بزرگ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. وہ چھپا کے دوسری شادی کر لیں اور اس کو ڈاکومنٹ میں لے آئیں، اور وہ ڈاکومنٹ جیسے ہی پہنچے گا کمیٹی گھر میں، یونین کونسل میں، اتنا دی دوسری شادی، دوسری کنواری، ان کی عمر تو 70 سال، وہ 35 سال کی لڑکی سے. جناب اگلے دن سوشل میڈیا پہ وہ کاغذ گھوم رہا ہوگا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ جتنے علماء نے دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں وداؤٹ ریٹن ریکارڈ کی ہوئی ہیں. اور اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، جب وہ مریں گے نا، وہ بیویاں چیختی بھی رہے نا، کورٹ ان کو حصہ نہیں دے گی، کیونکہ کورٹ ریٹن ریکارڈ کو مانتی ہے. تو یہ نہیں کرتے، یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ وہ کریں گے تو نکل جاتی خبر. اور رہ گیا عام آدمی چھپا کے کرتا بھی نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں چھپا کے کرنے کی. وہ چاہ رہا ہے ایک بیوی کے خرچے پورے کر لے، تو یہ ساری عیاشیاں انہی لوگوں کی ہیں کہ جو ڈومیننٹ پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں.